بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے مخصوص اور منسوب سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات، ہمارے سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید عالم کے سامنے، ایک مفتی صاحب کے سامنے، اور مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین نہ پیش کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، اگر ہم کسی مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ پائے، اس میں قصور ہمارا ہے، ہمارے دین کا نہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری علمی جستجو، وہ جو تشنگی ہوتی ہے، وہ سیراب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے مہمان پاکستان کا مقبول اور معروف نام، خواتین و حضرات جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ اور خواتین و حضرات، آج ہفتے کے دن ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اپنے ملک کے ایک معروف ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خواتین و حضرات، میری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں وہ شخصیت تشریف فرما ہیں جو آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہی ہیں۔ پورا پاکستان کیا، جہاں جہاں عقیدت مند موجود ہیں، جہاں جہاں عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں دنیا بھر میں۔ خواتین و حضرات، محترم محمد فیصل حسن نقش بندی صاحب، فیصل بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے درخواست کو قبول کیا ہماری۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 284۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 284 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم فیصل صاحب سے گزارش کروں گا۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے عام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ خواتین و حضرات، فیصل نقشبندی صاحب سے ہم کچھ دیر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پروگرام کا اختتام
حسب روایت کلام اقبال پر ہوگا۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال محترمہ سلمہ صاحبہ کی جانب سے۔ ان کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے، طلاق۔ وہ فرماتی ہیں کہ 7 مرتبہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، تم میری طرف سے فارغ ہو، پھر بلا لیتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور میں فارغ ہوں، تو انہیں پریشانی یہ ہے کہ کیا انہیں طلاق ہو گئی ہے، ان کا اپنے شوہر کے گھر واپس آ جانا کیا خلاف دین تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے اس معاشرے میں جب شوہر بیوی سے کہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ کنایہ کا لفظ ہے، لیکن کنایہ میں صریح ہے۔ کنایہ میں صریح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد پھر نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب ایک بار طلاق انہوں نے دی اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ رجوع کرنا تھا تو باہمی رضامندی سے نکاح ہوتا، پھر اگر دوبارہ بدقسمتی سے دی تو پھر بھی کنائے کی صورت میں باہمی رضامندی سے نکاح ہونا چاہیے، اور یہ نکاح عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جب تیسری مرتبہ یہ کہہ کر طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد رجوع حرام ہے اور ناجائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، اور طلاق کو کیا مذاق بنا لیا گیا ہے؟ اتنی سنجیدہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے جی، تو اس کو اس طرح سے ہمارے لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا، مذاق بنا لیا، اور اسی لیے شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سنجیدگی سے کہیں تو تب بھی مؤثر ہوتی ہیں، اور غیر سنجیدگی سے یا مذاق میں کہی جائیں تو تب بھی مؤثر ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی چھوٹ دے دی جائے تو پھر لوگ اس کو کھیل تماشا بنا دیں گے، اور یہ تماشے کی بات نہیں، حلال و حرام اور حدود اللہ کی پابندی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں جہاں طلاق کی آیات ہیں، احکام ہیں طلاق کے، وہاں پر ایک آیت کا ٹکڑا کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی آیات کو اپنی تضحیک یا مذاق یا تمسخر کا نشانہ نہ بناؤ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ افسوسناک بات ہے کہ 7 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا، بلا لیا، مذاق سمجھ لیا ہے۔ سعید اختر صاحب کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے نکاح کیا، وہ مسلمان ہو گئی، مگر پھر دوبارہ اپنے پچھلے مذہب پر آ گئی ہے، کیا مجھے اس کو طلاق دینی چاہیے یا طلاق ہو چکی؟ جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمہ تھی اور نکاح جائز تھا، لیکن زوجین میں سے کوئی بھی جب اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو فوراً ان کے درمیان تفریق لازم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اگر اسلامی ریاست ہے تو قاضی فریق ثانی پر اسلام پیش کرے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو نکاح باقی رہے گا،
اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو نکاح فسخ کر دیا جائے گا اور پھر دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات کا جاری رکھنا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، کیونکہ یہ ریاست غیر مسلم ہے جی تو یہ گویا یہ نکاح ختم ہو چکا ہے. ختم ہو چکا نکاح ختم ہو چکا ہے. جی. ٹھیک ہے. رضوان اویس صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا ترجمہ شاعری میں کیا جا سکتا ہے، یعنی کیا منظوم ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ ایک مدت تک قرآن مجید کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا، جی ہاں. کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے اور یہ معجزہ ہے، اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زبان میں اس کو منتقل کرے گا، اگرچہ وہ ترجمہ قرآن ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہوگا، وہ انسان کا کلام ہوگا، اور معجزہ صرف کلام اللہ ہے، انسان کا کلام معجزہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور عجمی ممالک میں پھیلا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن فہمی کے لیے اس کا ترجمہ کیا جائے، اور پھر قرآن کے تراجم ہونے لگے. اب ایک نئی روش آئی کہ منظوم ترجمہ کیا جانے لگا. بہتر تو یہ ہے کہ منظوم ترجمہ نہ کیا جائے. اچھا. اور اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس ایسا ملکہ اور زبان پر ایسی مہارت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم کو اپنی زبان میں منتقل کرے لیکن قرآن کی حدود سے ماورا نہ جائے. تو یہ شرط یا یہ قید تو جی ترجمے میں بھی لاگو ہوتی ہے؟ ترجمے میں بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن نظم میں بندش میں رہ کر پابندی کرنا نثر کے مقابلے میں مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ قوافی کی پابندی، ردیف کی پابندی، قافیہ کی پابندی، وزن کی پابندی، ان سب چیزوں کا جب آپ التزام کریں گے تو کہیں نہیں نہ کہیں کوئی زیادہ کلمہ ڈالنا پڑتا ہے، کہیں کسی کلمے کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، الا یہ کہ کسی کو بہت ہی مہارت تامہ اور کاملہ حاصل ہو. اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے آپ کہ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے؟ سید ابو العلا مودودی صاحب کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں، ترجمانی ہو سکتی ہے. قرآن مجید کا ترجمہ تو کیا جا رہا ہے اور اس کو ہر زبان میں ٹرانسلیشن یا ترجمہ ہی کہتے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نے اس ترجمے میں قرآن مجید کے تمام مطالب و معنی کا احاطہ کر لیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے تو ایک کلمے کے 10 معنی ہوں گے، تو اب ہم ترجمہ کریں گے تو ایک ہی معنی کو اپنے ترجمے میں شامل کر پائیں گے، تو جو ہماگیریت اور جو جامعیت اور کاملیت کلام ربانی کے ایک کلمے میں ہے وہ بندے کے کسی کلام میں نہیں ہو سکتی. اور نہ ذہن انسانی کی رسائی وہاں تک ہے، یا تو جس کا کلام ہے وہ جانتا ہے اس کے معنی و مطالب، یا جن کے قلب پہ نازل ہوا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو جبریل امین لے کر آئے اور آپ کے قلب انور پر نازل کیا، اور خود قرآن میں فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب وحی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی یاد کرنے کے شوق میں کلمات کو جلدی دہراتے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اے پیارے رسول جلدی یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں جمع کرنا، محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ سکون و قرار کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر یہ بھی سنیں کہ اس کا بیان بھی ہم پر ہے. تو ظاہر ہے کہ جس پر قرآن اترا بیان بھی انہی پر اترا ہے، اور وہ جو معنی بیان کریں گے وہی قرآن کا حقیقی اور قطعی معنی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی معنی حقیقی اور قطعی معنی. مفتی صاحب یہ سوال آیا ہے بخت بیدار خان صاحب چونیا ضلع قصور سے. وہ یہ سوال کر رہے ہیں، ذرا طویل سوال ہے ان کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو پڑھوں اس سوال میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 70 سال ہے، ہائی بلڈ پریشر اور دل کا مریض ہوں. اس سال دل میں 2 اسٹنٹ بھی ڈلوائے ہیں. دل اور بلڈ پریشر کی میڈیسن کے علاوہ خون پتلا رکھنے کے لیے بھی میڈیسن لے رہا ہوں اور کثرت سے پانی بھی پینا پڑتا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے روزہ نہیں چھوڑا. اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں. مقامی علماء سے پوچھا تو ایک عالم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے. دوسرے عالم نے فرمایا کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی روزہ رکھیں تو اسلام میں خودکشی حرام ہے. پھر انہوں نے آگے کچھ پروگرام کی تعریف وغیرہ کی ہے تو اس کو حذف کر دیتا ہوں میں. ایسی صورت میں کیا کریں؟ ان بزرگوں نے جو اپنی کیفیت تحریر کی ہے، جی دونوں علماء کرام نے تھوڑی سی انتہا پسندی سے کام لیا. ٹھیک. جب ان کی عمر 70 سال ہے اور اتنے امراض ان کو لاحق ہیں کہ دوا بھی ان کو وقفے وقفے سے لینی پڑتی ہے جی اور پانی بھی بکثرت پینا پڑتا ہے، جی تو پھر یہ معذور ہیں. جی اور معذور کے لیے شریعت میں گنجائش ہے کہ وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو بمشکل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. اب چونکہ یہ جو روزہ چھوڑ کر فدیہ ادا کر رہے ہیں تو یہ اپنی راحت کے لیے نہیں کر رہے بلکہ بیماری نے ان کو مجبور کر دیا ہے. تو اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اسے مجبور کیا جائے کہ روزہ رکھے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فدیہ دیں اور یہ روزے کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے. آدمی محروم تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طرف سے حدود سے تجاوز کرے اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے تو وہ اجر سے محروم ہوگا. دوسرے عالم جنہوں نے یہ کہا کہ یہ خودکشی ہے تو خودکشی تو نہیں کہیں گے. بہرحال یہ اگر اس حالت میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو عزیمت ہے، لیکن جہاں شریعت نے وہ رخصت دی ہو تو پھر انہیں رخصت شرعی پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رخصتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، اور اللہ جو اپنے بندوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کی ہمتیں کیا ہیں، ان پر کیسے کیسے حالات آئیں گے، بیماریاں کب حملہ کریں گی اور ایسی اس درجے کی کمزوری کب آئے گی کہ جب وہ جسمانی طور پر روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے. لہذا یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ فدیہ دیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے محروم نہیں فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رخصتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسا کہ آپ نے فرمایا. 2 ہجری 17 رمضان
پہلا مارکہ حق و باطل کے درمیان جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں. جی ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، جب یہ فتح مکہ کا موقع تھا، جی، اور غزوہ بدر کا موقع، غزوہ بدر 2 ہجری، بدر بھی رمضان میں تھا. جی، لیکن فتح اس وقت بھی یا موقع پر ایسا ہوا کہ جب مسلمان آئے اور پھر مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو حضور نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو اور چھوڑ دو. جی ہاں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی اور ہمت دی تھی، اور سفر کے بارے میں قرآن کا حکم یہ تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بیماری یا سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر رکھ لو تو اچھی بات ہے. تو اب حضور روزے سے ہوں اور صحابہ سے کہا بھی جائے کہ روزہ تم چھوڑ دو، تو صحابہ دیکھیں گے کہ اگر روزہ چھوڑنا ہوتا تو حضور خود چھوڑ دیتے. تو حضور نے سپہر کو پانی منگوایا اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اس کو پیا اور روزے کو توڑا تاکہ صحابہ کرام کو روزہ توڑنے میں کوئی انقباض نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اس سفر سے عام سفر مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر جہاد تھا اور ایسا ممکن تھا کہ کہیں کفار سے ٹکراؤ ہو جائے. تو پھر مجاہد کو تازہ دم ہونا چاہیے، مجاہد کی تمام قوت کو مجتمع ہونا چاہیے. تو یہ کبھی روزہ چھوڑنا رخصت ہوتی ہے، کبھی روزہ توڑنا رخصت ہوتی ہے، اور دین کے مختلف حالات میں تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو تب حضور نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر روزہ توڑنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اور اس موقع پر بعض ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کسی رخصت کو بیان کرنے کے لیے اور مشروع کرنے کے لیے عمل کریں تو وہ اوروں کے لیے تو رخصت ہوتا ہے، نبی کے لیے واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب نبی نہیں کریں گے تو لوگ ہمت نہیں کریں گے کہ ہم جب اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں. اور اسی سفر فتح مکہ میں جو سفر جہاد تھا، جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور بعض صحابہ کرام جو روزے سے تھے وہ تو نڈھال ہو کر گر پڑے، اور بعض نے خیمے تانے، لکڑیاں جمع کی، کھانا پکانے لگے، تو وہ ان کی خدمت میں لگے، اور بعض ان پر چادریں تان کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ذہب المفطرون بالاجور، اور روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر اجر میں سبقت لے گئے. سبحان اللہ، سبحان. لیکن یہ ایک خاص کنٹیکسٹ کی بات ہے، اس سے کوئی شخص عمومی جو ہے مسئلہ اس کو نہ سمجھے. جی ہاں، یہ فتح مکہ کا معاملہ ہے. مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس طرح آپ نے واضح کر دی بات. یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا. محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب سرکار. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ.
انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ نعت جب میں سن رہا تھا تو سلوت حسین مرحوم کا ایک شعر، نعتیہ شعر ذہن میں آ رہا تھا، مفتی صاحب کہ ساری دنیا کو جزیرہ ٹھہراؤں، ساری دنیا کو جزیرہ ٹھہراؤں، ایک انسان کو سمندر لکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت سے سوالات ہیں میرے پاس، لیکن کچھ ویڈیو کوسچنز میں چاہتا ہوں کہ وہ رکھوں آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں یک بعد دیگرے۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کے ممتاز اداکار ہیں ہمارے دوست فیصل قریشی صاحب کا، بہت ہمیں پیار ہے ان سے۔ فیصل نے سوال بھجوایا ہے، ذرا دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ السلام علیکم انیک بھائی، اور آپ کا شو بڑا مزے کا ہوتا ہے، صبح صبح دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ جو میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے لوگ سلام کرتے ہوئے، بہت کم لوگ السلام علیکم بولتے ہیں، سلام علیکم بولتے ہیں یا سلام بولتے ہیں۔ سو ان تینوں کا ڈفرنس تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا، تھینک یو سو مچ۔ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب، بلکہ اس سوال میں بڑھاتا ہوں بات یہ، السلام علیکم بعض لوگ جو کہ منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ بد دعا ہو جاتی ہے، ارشاد۔ جیسے آپ نے بتایا کہ السلام علیکم سام کے معنی ہلاکت کے ہیں، تو سلام تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے نیک جذبات کا اظہار اور دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ بد دعا ہے، تو اس سے تو ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور صحیح کلمات جو حدیث پاک میں بتائے گئے ہیں، السلام علیکم ہے، اور حضور نے ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آپ نے فرمایا تمہیں 20 نیکیاں ملیں گی. تیسرا آیا اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی. کچھ لوگ اس کے بعد وہ مغفرت ہو و رضوان ہو تو حضور نے یہاں روک دیا. تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ السلام علیکم بھی کہیں تو سلام کا ثواب مل جاتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں اور اس کو اپنی شان کی بڑائی سمجھتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ خیرکم من یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ بہتر ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. کیوں کہ اس کی انانیت اس میں حائل نہیں ہوتی. اور اگر سلام علیکم کہہ دے تو سلام تو ادا ہو جائے گا. اس اصل میں ہے سلام علیکم، یہ عربی زبان کا نکرہ ہے، لیکن جو منقول ہے حدیث پاک میں وہ السلام علیکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، جواباً ہم وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو یہاں جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام سے یہ کلمات ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ یہ اس کے تسلسل میں ہے کہ ایک کہتا ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہیں اور برکتیں ہوں. اور اگر کہیں مصروفیت ہے تو وعلیکم السلام بھی کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں، عام طور پر وعلیکم السلام جی ہاں، جو غلط پڑھا جاتا ہے. وعلیکم السلام. اور بعض لوگ چونکہ ایک بھی کہتا ہے کہ السلام علیکم، دوسرا بھی کہتا ہے کہ السلام علیکم، تو ایک حدیث میں اس طرح کے کلمات بھی ہیں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہیں. وعلیکم السلام کہیں بہتر یہ ہے. اور دین بھی ہمارا سلامتی کا دین ہے. دوسرا یہ کہ اس میں گویا اپنے لیے تشکر بھی ہے کہ آپ نے مجھے دعا دی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں بہت ساری باتیں اس ذیل میں آتی ہیں، لیکن ایک دو باتیں صرف یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ حسرت ہی رہی، یہ خواہش ہی رہی کہ کبھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہل فرمائی. مفتی صاحب ایسا ہی ایک بہت ہی ایمان افروز بات ہے. جی، ایک صحابی رسول کے مکان پر حضور تشریف لائے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا السلام علیکم، جواب کوئی نہیں آیا. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. آپ نے پھر فرمایا کہ السلام علیکم، جواب نہیں آیا تو آپ چل دیے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک بار، دو بار، تین بار سلام کریں تو اب اس کے بعد جواب نہ آئے تو چھوڑ دیں اور چلے جائیں. ممکن ہے کوئی مجبور ہو، کسی خاص کیفیت میں ہو، حالت میں ہو، غسل خانے میں ہو، کہیں اور ہو. تو جب حضور چل پڑے تو وہ صحابی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دوڑ کر آئے اور حضور کی خدمت میں جواباً سلام عرض کیا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا سلام پہلی بار بھی سنا، دوسری بار بھی سنا، تیسری بار بھی سنا. میں جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ میرے لیے اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے سلامتی کی دعائیں نکل جائیں، کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کسی کو کہہ دیں کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو پھر ان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. جی ہاں، اسی لیے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو عام کرو، عام کرو، پھیلا دو سلام کو. جی ہاں. یہ دین ہمیں نصیحت کرتا ہے. اطعموا الطعام و افشوا السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ ضرورت مندوں کو اور سلام کو عام کر دو. مفتی صاحب اگلا سوال ہے سلامت علی صاحب کا. دیکھیے ابھی ہم سلام کی بات کر رہے ہیں اور سلامت علی صاحب کا سوال ٹریڈنگ کے شرعی رولز کیا ہیں، اور ان کا دوسرا سوال بھی یہ ہے، ساتھ ہی اس کا جواب دے دیجیے گا آپ. اور سوال بڑے مزے کا ہے
کہ کیا تاجروں کو حکمران بنایا جا سکتا ہے؟ تجارت کے شرعی اصول تو یہ ہیں کہ لین دین بائع اور مشتری میں جی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے. اچھا. کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے اور پھر طاعتی ہونا چاہیے کہ جو بائع ہے وہ اپنا مال دے دے اور مشتری اس کی قیمت دے دے، اور اس میں دونوں طرف کی رضامندی شامل ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ تجارت حلال چیز کی ہونی چاہیے، حرام چیز کی تجارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چاہے وہ باہمی رضامندی سے ہو پھر بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ تاجر کو حکمران ہونا چاہیے، تو آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پہلے سے تھے تو اب چھوڑ دینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے اور اگلے دن آپ کپڑے کا تھان کندھے پہ رکھا اور بازار کی طرف جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کپڑے کا تھان لیا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اپنے معاش کا انتظام بھی کرنا ہے. تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ چھوڑ دیں اور آپ امت کے امور اجتماعی کی تدبیر کریں. آپ کی جائز ضرورتیں جو ہیں وہ بیت المال سے پورا کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. لہذا پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکمران کو تاجر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اتفاق سے بن گیا ہے تو اپنے حکومتی اختیارات کو، منصبی اختیارات کو اور منصبی وجاہت کو اپنے تجارت اور کاروبار کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اگر ہم حالات حاضرہ کو دیکھیں مفتی صاحب تو عزت نفس کا تحفظ اسی میں ہے کہ پھر جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور انہیں قبول کیا. جی. اور پھر وظیفہ آپ کا جاری ہوا بیت المال سے. مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بہت شکریہ. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں بہت سی باتیں، بہت سی علمی کمی ہماری دور ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی جو علمی جستجو ہے اسے زندہ رکھے اور ہم علم حاصل کرتے رہیں. ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے بخاری میں کہ اللہم فقہنی فی الدین، کہ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر. خواتین حضرات، اس ذیل میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ کسی پروگرام میں آئیں گی کہ تفقہ فی الدین ہے کیا. خواتین حضرات، پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے کیونکہ وقت ہمارا بڑا محدود اور گفتگو لامحدود. ابھی ہمیں فیصل نقشبندی صاحب سے کلام اقبال بھی سننا ہے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ. آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کریں. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کو برداشت کریں. خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم محمد فیصل حسن نقشبندی صاحب. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لال کا
نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول